ناز تو بھیجا نہیں ہے رحمت عالم، معز کا ناز تو بھیجا نہیں ہے رحمت عالم، یہ کیا کم ہے غلامی آپ کی اس کا مقدر ہے، یہ کیا کم ہے غلامی آپ کی اس کا مقدر ہے، یہ کیا کم ہے غلامی آپ کی اس کا مقدر ہے۔ سمجھیں گے کوئی بے شک نہیں معلوم کہ یہ دادا سرکار کا کلام ہے، تو یہ تخلص جو ہے پیر تخلص دادا سرکار کا ہے۔ ذاکروں کے سوا کیا پیر کو سمجھیں گے کوئی، میرا مرشد ہی خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا، خودی کو خدا تم بنا کر تو دیکھو، انا الحق کا نعرہ لگا کر تو دیکھو، بہت پڑھ چکے تم زباں سے تو اب تک، ذرا دل کو کلمہ پڑھا کر تو دیکھو، بہت کچھ کیے پیر تم بھی یہاں پر، بہت کچھ کیے پیر تم بھی یہاں پر، ذرا اپنی ہستی مٹا کر تو دیکھو، ذرا اپنی ہستی مٹا کر تو دیکھو۔ آج کی اس محفل کی سرپرستی نبیرہ حضرت پیر نور نگاہ شفیع لگتے جگر رحمان حضرت پیر سید ابراہیم شاہ قادری المعروف خلیل بابا صاحب، اور آج کے مہمان خصوصی میں عین اللہ شاہ صاحب مخدومی اور مخدوم گلشن کے ہمارے پیرزادگان، اور امتیاز علی شاہ صاحب کے خلفاء، اور ہمارے رحمت آباد کے خلفاء، اور ہمارے سلسلے معروف پیر صاحب پیر عادل صاحب کے خلفاء، اور پیر صاحب حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء، جتنے بھی اہل سلاسل یہاں موجود ہیں، اور پردے میں بیٹھی میری ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان میں نے خود شناسی، جیسا کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو یہاں پر خلفاء کی محفل ہے، تمام اہل طریقت یہاں پر تشریف فرما ہے، تو میں کچھ باتیں پردے میں بٹا کر اپنی بات کو مختصر انداز میں پیش کروں گا۔ پروردگار عالم قرآن مجید سورۃ الانسان یا سورۃ دہر کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا، انسان پر هل اتى على الانسان حين، انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا، لم يكن شيئا مذکورا، جب وہ قابل ذکر نہ تھا۔ انسان تو تھا مگر قابل ذکر نہ تھا، یعنی موجود تو تھا مگر مذکور نہ تھا۔ مذکور یعنی جس کا ذکر کیا جائے۔ اس آیت کریمہ کے مختلف طریقے سے تفاسیر کی گئی ہے۔ اس کے اندر انسان سے مراد کچھ مفسرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کامل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد دیتے ہیں، اور اکثر مفسرین انسان سے مراد ہر انسان، جو اس عالم میں ہر انسان مراد ہے، یعنی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، یہاں پر حتی استعمال حل استعمال کیا گیا ہے۔ حل تو اکثر علماء ارشاد فرماتے ہیں، اور گرامر میں عربی گرامر میں آتا ہے کہ حل کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں پر حل قد کے معنی میں، یعنی تحقیق کے طور پر پروردگار عالم تحقیق کے طور پر بتا رہا ہے۔ یہ کسی ملا کی تحقیق نہیں بلکہ پروردگار عالم کی تحقیق ہے، اور پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ میری تحقیق ہے کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ وہ قابل ذکر نہ تھا، موجود تو تھا مگر اس کا کوئی ذکر نہ تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہی پروردگار عالم اس کی تفسیر کرتا ہے۔ اس سے پہلے میں بتا دوں، مذکور کا معنی ہوتا ہے ذکر، ذکر کرنا، کسی چیز کا ذکر کرنا۔ تو قرآن مجید کے اگر اس آیت کریمہ کے دو ٹکڑے کر دیے جائے، هل اتى على الانسان حين، یعنی انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا، یعنی انسان تھا، انسان تھا۔
آگے ارشاد فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، مگر قابل ذکر نہ تھا. انسان تھا مگر قابل ذکر نہ تھا. انسان ہے مگر مذکور نہیں ہے. موجود ہے مگر مذکور نہیں ہے، موجود ہے مگر ذکر نہیں ہے. تو پتا چلا کہ جو موجود ہوتا ہے اس کی دو طریقے سے تفسیر ہوتی ہے. وہ موجود ہوتا بھی ہے، اس کا ذکر بھی ہوتا ہے اور ذکر نہیں بھی ہوتا ہے. مگر مذکور جو ہوتا ہے وہ موجود ہونا ضروری ہے. موجود ہونا ضروری ہے. جو موجود ہوتا ہے اس کا ذکر ہونا ضروری نہیں ہے، مگر جس کا ذکر ہوتا ہے وہ موجود ہونا ضروری ہے. جیسا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو پتا چلا کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ذاکر بن جاتا ہے اور اللہ اس کا مذکور بن جاتا ہے. وہ ذاکر ہوتا ہے اور اللہ مذکور ہوتا ہے. جس طریقے سے ایک بندہ تھا جس کا نام عبد القادر جیلانی تھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا. جیسا کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ. آج کل جو بول رہے ہیں نا اپنے پڑوسیاں مولویاں کہ نماز ہی اللہ کا ذکر ہے، دیکھیے قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ. جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ فَذْكُرُوا قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ. جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کیا کرو. کیسے؟ کھڑے ہوئے اللہ کا ذکر کیا کرو، بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کیا کرو، پہلوؤں پر اللہ کا ذکر کیا کرو. یعنی سوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر. ہمیں پتا ہے کہ چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، بیٹھتے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، مگر یہ لیٹتے ہوئے پہلوؤں پر اللہ کا ذکر کیسے کرے؟ تو یہ ذکر صرف ہمارا قلب کر سکتا. جب قلب کو عادت پڑ جائے ذکر کرنے کی تو قلب پہلوؤں پر بھی ذکر کیا کرتا ہے. تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جو بندہ نماز سے فارغ ہو جائے وہ بھی اللہ کا ذکر کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کیا کرے. تو اسی طریقے سے ایک بندہ تھا شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت غوث پاک چلتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. تو جب غوث پاک اللہ کے ذاکر تھے اور اللہ مذکور تھا. پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جو موجود ہوتا ہے اس کا ذکر ہونا ضروری نہیں، مگر جو ذاکر ہو جو پہلے سے مذکور ہو وہ ہونا موجود ہے. تو غور کرنا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کیا کرو میں تمہارا ذکر کیا کروں. تو حضرت غوث پاک کی ایک حد تھی، جب تک وہ دنیا میں تھے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، وہ ذاکر تھے اور اللہ مذکور تھا. فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کیا کرو میں تمہارا ذکر. یہ بات ہو گئی. اب پروردگار عالم ارشاد اذکرکم، میں تیرا ذکر کیا. تو اب پروردگار عالم کی باری آ گئی تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اذکرکم، میں تیرا ذکر کیا کروں گا. تو اب غور کرنا اذکرکم، میں تیرا ذکر کیا کروں گا. تو اب پروردگار عالم ذاکر ہوا، پروردگار عالم ذاکر ہوا. یہ مسئلہ پہلے سمجھ جائیے کہ جو موجود ہوتا ہے اس کا ذکر ہونا ضروری نہیں، مگر جس کا ذکر ہوتا ہے وہ موجود ہونا ضروری ہے. تو جب تک حضرت غوث پاک ذکر کیا کرتے تھے وہ ذاکر تھے اور اللہ مذکور تھا. غوث پاک کی ایک حد. اب پروردگار عالم ارشاد فرمایا کہ اذکرکم، میں تیرا ذکر کیا کروں گا. تو اللہ ذاکر ہوا اور غوث پاک مذکور ہوئے. تو جس کا ذکر ہوتا ہے وہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے. تو آج جو ذکر پروردگار عالم ہم لوگوں سے کرا رہا ہے حضرت غوث پاک کا، تو پتا چلا کہ آج جو ذکر ہم غوث پاک کا کر رہے ہیں تو ہم مذکور ہیں اور حضرت غوث پاک، ہم ذاکر ہیں اور حضرت غوث پاک مذکور ہے. جو مذکور ہے وہ موجود ہونا ضروری ہے. تو لوگ بار بار کہتے ہیں کہ وہ خبروں میں موجود نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے جو مذکور ہوتا ہے وہ موجود ضرور ہوتا ہے، مگر جو موجود ہوتا ہے وہ مذکور ہونا ضروری نہیں ہے. تو پتا چلا حل عطا علی الانسان حین، کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی جب وہ قابل ذکر نہ تھا، اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا. ایک زمانہ ایسا بھی آیا. تفسیر روح البیان میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انسان موجود تو تھا مگر مذکور نہ تھا، وہ تھا تو علم الہی میں تھا۔ کہاں پر موجود تھا؟ علم الہی میں موجود تھا۔ یہاں ناسوت میں آنے سے پہلے ملکوت میں تھا، ملکوت میں آنے سے پہلے جبروت میں تھا، جبروت میں آنے سے پہلے لاہوت میں تھا، لاہوت میں آنے سے پہلے ہاہوت میں تھا، ہاہوت میں آنے سے پہلے سیاہوت میں تھا، عالم سیاہوت میں تھا، عالم سیاہوت سے عالم لاہوت میں آئے، ہاہوت میں آیا، عالم ہاہوت سے عالم لاہوت میں، عالم لاہوت سے عالم جبروت میں، عالم جبروت سے عالم ملکوت میں، عالم ملکوت سے عالم ناسوت میں آیا۔ کسی نے حضرت طاہر رضوی القادری صدر شیوخ جامعہ نظامیہ سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہم پر ہے، اتنا بڑا احسان ہم پر ہے کہ پہلے وہ چھپا ہوا تھا اور ہم چھپے ہوئے تھے، وہ ظاہر تھا، مگر پروردگار عالم نے منزلیں بدل 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 کر ایک مقام ایسا لایا کہ ہم کو ظاہر کر دیا اور خود چھپ گیا، ہم کو ظاہر کر دیا اور خود چھپ گیا۔ بولے کیا ہم اس کے اس بڑے احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ بولے ہاں ضرور، کیوں نہیں دے سکتے۔ تو آدمی پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ ہم ماں کی ایک چیخ کا بدلہ جب وہ پیدا کرتی ہے ادا نہیں کر سکتے، تو اتنا بڑا احسان پروردگار عالم کا ہے کہ اس نے ہمیں منزلیں بدل کر خود ظاہر تھا پھر بعد میں چھپ گیا اور ہم کو ظاہر کر دیا، ہم اس کے احسان کا بدلہ کیسے ادا کرتے؟ تو بولے بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی آسان ہے۔ بولے پہلے وہ ظاہر تھا اور ہم چھپے ہوئے تھے، اب ہم ظاہر ہے، وہ چھپا ہوا ہے، تو اس کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ خود کو چھپا لو اور اس کو ظاہر کر دو، یہی اس کے احسان کا بدلہ ہے۔ اس کے احسان کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو ظاہر کر دو۔ اسی لیے دادا سرکار نے ارشاد خودی کو خدا تم بنا کر تو دیکھو، ان الحق کا نعرہ لگا کر تو دیکھو، ارے بہت پڑھ چکے تم زبان سے تو اب تک ذرا دل کو کلمہ پڑھا کر تو دیکھو۔ یہاں پر ایک منزل پر پہنچ کر ہے، اگر اس مقام پر عالم ناسوت میں رہ کر نفس پرستی کرتا ہوا اگر کوئی انسان اگر ان الحق کہہ دے، اگر اپنے آپ کو ولی بھی کہہ دے، تو وہ ہرگز ہرگز مومن تو چھوڑ دیے مسلمان بھی ہونے میں شک اور شبہ ہے، مسلمان بھی ہونے میں نفس پرستی کرتا ہے مگر اپنے آپ کو بہت بڑا ولی سمجھتا ہے، تو یہ بہت بڑی نفس پرستی ہے، مومن نہیں، مسلمان بھی نہیں۔ تو انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ وہ موجود تو تھا مگر قابل ذکر نہ تھا، موجود تھا، کہاں پر موجود تھا؟ علم الہی میں موجود تھا۔ کہاں پر موجود تھا؟ علم الہی میں موجود تھا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آتا، کنت کنزا مخفیا فانا حببت فنرفع فخلقت الخلق۔ میں ایک بہت ہی باریک سا نقطہ بتا رہا ہوں، شیئم، یہاں پر ارشاد فرمایا شیئم مذکورا، شاء یشاء، یعنی شاء کے معنی ہوتے چاہنا، شاء کے معنی ہوتے ہیں چاہنا، یشاء وہ چاہتا ہے، شیئن کا مطلب ہوتا ہے چاہت، شیئن کا مطلب ہوتا ہے چاہت۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہوئی، انسان موجود تو تھا مگر چاہت اس کی مذکور نہ تھی، اس کی چاہت مذکور نہ تھی۔ تو اس کی چاہت کیسے مذکور ہوئی، اس کی چاہت کیسے ذکر میں آئی؟ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، کنت کنزا مخفیا فانا حببت فنرفع فخلقت الخلق۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، اس کو دیکھوں، فانا حببت فنرفع، میں اپنے آپ کو دیکھوں، محبت پیدا ہو گئی، کس کو دیکھنی؟ اپنے آپ کو دیکھنے کی، انورفع فخلقت الخلق، تو میں خلقوں کو پیدا کروں۔ دیکھیے خزانہ کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ زمین ہے، زمین کھودی ہوئی ہے، زمین کے اندر سارے ہم کان کی بالی ہے، نیکلس ہے، سر کا تاج ہے، تمام چیزیں اگر ایک ڈبے میں رکھ دیں، ڈبہ بند کر دیں، اس کے اوپر مٹی ڈال دیں، زمین میں اگر دفن کر دیں تو وہ خزانہ ہے۔ اگر زمین کے باہر ہے تو وہ زیور ہے، زمین کے باہر اگر ہے تو وہ زیور ہے، اگر وہ زمین کے اندر ہے تو وہ خزانہ ہے۔ غور کرنا، گنج مخفی کہا گیا یعنی خزانہ، گنج مخفی، یہ فارسی لفظ ہے، گنج مخفی، چھپا ہوا خزانہ، مخفی چھپے ہوئے چیزوں کی جگہ، گنج مخفی، مخفی چھپی ہوئی چیز۔ کنتو کنزن مخفیا، کنز کہتے ہیں سونے کو، کنز کہتے ہیں
सोने को भी मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, चाहा कि अपने आप को देखूं तो पता चला कि खजाना जमीन में होता है। परवरदिगार, मैं मिसाल देने के तौर पे बता रहा हूँ, जमाना खजाना जो है जमीन में है, जब जमीन से बाहर निकाला गया, कुन्तु कंजन मख्फियन फअना अहबब्तु फनरफा फखलक़तुल खल्क़, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, चाहा कि अपने आप को देखूं तो खजाना बाहर आया। मिसाल दे रहा हूँ, खजाना बाहर आया। अगर हम वो खजाने का डिब्बा खोले और कान की बाली ले कान में पहन ले, आंख की ऐनक ले आंख पे पहन ले, और सर का ताज ले सर पर ले ले, और तमाम जितने भी जेवरात है तमाम जिस्म पे आरास्ता कर, तो उसको कहा जाता है जेवर। तो मैं एक छुपा हुआ खजाना था। देखिए परवरदिगार आलम किस तरीके से जाहिर हुआ है कि जब उस खजाने का डिब्बा खुला, जब खजाने के डिब्बे में से कान के बाली लेकर कान में लगाया गया तो समीउन की सिफत पैदा हो गई। जब आंख की ऐनक लेकर आंख पे लगाया गया तो बसीरुन की सिफत पैदा हो गई। जब उस डिब्बे में से सर का ताज लेकर सर पर रखा गया तो अलीमुन की सिफत पैदा हो गई। तमाम जेवरात जब जिस्म पर डाले गए तो हय्युन की सिफत, कदीरुन की सिफत जाहिर हो गई और मुरीदुन की सिफत जाहिर हो गई। तो परवरदिगार आलम इस तरीके से बंदे पर जाहिर हुआ, किस तरीके से? अपने सिफतों का परतू डालकर, अपने सिफतों की शुआएं डालकर बंदे पर जाहिर हो गया। जब खुदा था उसके आंख भी थे, कान भी थे, मुंह भी था, हर चीज थी, मगर गौर करिए, खुदा तो था मगर देखने वाली चीज न थी। खुदा के कान तो थे, कोई बोले तो खुदा सुने, खुदा की जबान तो थी, अगर खुदा बोले तो किसी के कान हो तो सुने, हर चीज मौजूद थी, मगर कोई देखने वाला ना था, कोई सुनने वाला ना था, कोई बोलने वाला ना था। तो परवरदिगार आलम ने अपने सिफत का परतू डालकर एक नूर को पैदा किया, वो था नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो था नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले परवरदिगार आलम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक आज की तसव्वुफाना नुक्ता बता रहा हूँ। हजरत जाबिर सरकार की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। देखिए सहाबा का कैसा अकीदा था। आज हम सिर्फ पीर को बोलते हैं कि सब कुछ तुम आप पे कुर्बान, मगर कुछ नहीं। मगर सहाबा का तरीका अमल देखिए, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप ये बता दीजिए कि परवरदिगार आलम ने तमाम अशिया से पहले किस चीज को पैदा फरमाया। तो देखिए पीर कामिल भी कैसा कामिल था। देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत जाबिर के पीर थे। इरशाद फरमाने लगे, है जाबिर, मैं जानता था कि ये सवाल तुम मुझसे करोगे। देखिए पीर की भी सिफत देखिए और मुरीद की भी सिफत देखिए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, परवरदिगार आलम ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। किसके नूर को पैदा फरमाया? सबसे पहले नबी का नूर है ना भाई, नबी के नूर को परवरदिगार आलम ने पैदा फरमाया। क्या फरमाया? नबी का नूर किसके नूर से है? मैं जवाब चाहता हूँ, नबी का नूर किसके नूर से पैदा है? अल्लाह के नूर से नबी का नूर पैदा है। तो चलिए हदीस पाक में आता है कि जो नबी का नूर है वो अल्लाह के नूर से पैदा है। तो मैं एक बारीक तसव्वुफाना नुक्ता दे रहा हूँ, गौर करना। वहाँ पर परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, लम यलिद वलम यूलद, ना कोई मुझसे पैदा है ना मैं किसी से पैदा हूँ। तो आप बताइए कि नबी का नूर किससे पैदा है? परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि लम यलिद वलम यूलद, ना मुझसे कोई पैदा है ना मैं किसी से पैदा हूँ। तो बताओ कि नबी का नूर किससे पैदा है? नबी का नूर किससे पैदा है? अक्सर लोग, एक मर्तबा का वाक़या मेरे और आरिफ भाई के बीच में कुछ बातचीत चली साये के बारे में। बड़ी ये आरिफ भाई की बहुत ही मेहनत रही इसके पीछे, क्योंकि इस बहुत बड़े राज को मैंने अपने पीरो मुर्शिद से हासिल किया। एक मर्तबा साये पे साया अहमद मुख्तार मुबारक बाशत पर कुछ गुफ्तगू चली, तो मैं उस पर्दे को उठाना चाहता हूँ कि आरिफ भाई और मेरे बीच में कुछ गुफ्तगू चली। चलने के बाद मैं भी मुतमईन ना हुआ, अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह से रुजू होकर
اس علم کو حاصل کرنے لگا. کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمۃ اللہ نے اپنے کتاب میلاد نامے میں تحریر فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو پیدا فرمایا گیا تو نبی کے جب وہ نور مبارکہ ذکر کرتا رہا تو اس نبی کے پیشانی، چہرے کے پیشانی پر جب پسینہ آیا، وہ پسینے کے خطرات جب تک کے تو اسے انبیاء کی روحیں بنائی گئی، فرشتے بنائے گئے، انسان ہم جو مومنین ہیں مومنین کی روحیں بنائی گئی نبی کے نور کے پسینے سے. نبی کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ نبی کی سایہ نہ تھا، نبی کا سایہ نہ تھا. غور کرنا، نبی کا سایہ نہیں تھا، نبی کا سایہ نہیں تھا. نبی کا سب سے بڑا معجزہ یہ کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. وہاں پر حضرت جابر پوچھتے ہیں کہ تمام اشیاء سے پہلے، تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا گیا؟ کہ جب کوئی چیز موجود نہ تھی. حضرت امام باقر ممبر پر تشریف فرما ہے، ایک شخص نے پوچھا کہ اے جعفر، نبی کو کس سے پیدا فرمایا گیا؟ نبی کو کس چیز سے پیدا فرمایا گیا؟ حضرت امام باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کوئی شے سے نہیں ہے، نبی کوئی شے سے نہیں ہے. وہ شخص بیٹھ گیا، پھر ایک شخص اٹھتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ اے امام باقر، آپ یہ فرما دیجئے کہ نبی پھر کس چیز سے؟ کہنے لگے نادان، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی شے سے نہیں ہے. پھر ایک شخص کہنے لگا پھر ہے کس سے؟ تو حضرت امام باقر ارشاد فرمانے لگے کہ نبی جو ہے وہ خدا کا ارادہ ہے، ارادے سے مصطفیٰ پیدا ہو گئے. کس سے پیدا ہو گئے؟ خدا ارادہ کرتا ہے اور مصطفیٰ پیدا ہو جاتے ہیں. تو سایہ نبی کا سایہ نہیں تھا، نبی کا سایہ نہیں تھا. سب سے بڑا نبی کا یہ معجزہ ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا، نبی کا سایہ نہیں. تو جب میں نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ سے اس معاملے کی طرف رجوع ہوا تو ایک بہت ہی باریک نقطہ ملا کہ نبی کا سایہ نہیں. کہ عالم ارواح سے پہلے جب نبی کے نور کو بنایا گیا، نبی کے نور کی پیشانی پہ کچھ خطرات آئے، خطرات پسینے کے خطرات. کائنات عالم، سارے کائنات عالم میں ایک ایسی دکان بتا دیجئے جہاں پر پسینہ ملتا. ایک ایسی دکان کائنات عالم میں کہیں بھی ایک ایسی دکان نہیں ملے گی جہاں پر پسینہ ملتا ہے. کیوں نہیں ملتا؟ کہ پسینہ جو ہوتا ہے وہ قص ہے، کچھ کام کا نہیں ہے، صرف نکالے اور ایسا مار دے، نکالے اور ایسا مار دے. مگر دیکھیے کہ نبی کے چہرے پر جب پسینہ آتا ہے تو اس پسینے کے جب خطرات ٹپکتے ہیں تو اس چیز سے بنائے جاتے ہیں انبیاء کی روحیں، اس سے بنایا جاتا ہے فرشتوں کی روحیں. تو جو فرشتوں کی روحیں بنے، لوح کرسی قلم جو بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے پسینے سے، چہرے کے پسینے سے لوح قلم کرسی بنی، اور سینے کے پسینے سے انبیاء علیہ السلام کی روحیں بنی، پشت کے پسینے سے بیت المقدس اور کعبہ بنا، سر کے پیشانی کے اوپر کے پسینے سے فرشتے بنے. اور غور کرنا، تلوے کے پسینے سے آج جو ملا کہتے ہیں جس کا رزق کھاتے ہیں، جس کے رزق پر چلتے ہیں، جس کا کھاتے اور پیتے ہیں، غور کرنا نبی کے تلوے کے پسینے سے مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی زمین نظر آتی ہے وہ نبی کے تلوے کے پسینے سے بنی. جتنی زمین نظر آتی ہے وہ نبی کے تلوے کے پسینے سے. تو جتنا بھی رزق کو نکلتا ہے وہ زمین سے نکلتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے. زمین سے کھاتے ہیں نبی کے تلوے کے پسینے کی دھول اور اسی نبی پہ تانا زنی کرتے ہیں. تو نبی کے تلوے کے پسینے سے بنی یہاں سے وہاں تک زمین. تو غور کرنا نبی کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ نبی کا سایہ اس وجہ سے نہیں تھا کیونکہ پروردگار عالم نے نبی کو اپنے ارادے سے بنایا. اسی لیے علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں انہو رسول اللہ کانا صلی اللہ علیہ وسلم کانا ذل اللہ. نبی کا اس وجہ سے سایہ نہیں تھا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود خدا کا سایہ تھا. نہ محفل کے آداب ہے، نہ بڑے چھوٹوں کی عزت. یاد کرے گا ہر وعدہ ہم پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کرتے ہیں، مگر آج ہم پیر کے سامنے
میں تو اکثر دیکھ رہا ہوں، آج کل محافل میں دیکھ رہا ہوں، پیر ہی کے سامنے گٹکا چلتے رہتا ہے، پیر ہی کے سامنے پان چلتے رہتا ہے، پیر کے سامنے شملہ جیسا الٹا۔ حقیقت اگر دیکھی جائے تو شملہ کس طریقے سے بنا جاتا ہے نہیں معلوم، شملے کی کیا سنت ہے، کس طریقے سے پہنا جاتا ہے، کس طریقے سے اتارا جاتا ہے نہیں معلوم، کس طریقے سے پیر کے آداب ہے نہیں معلوم، مگر ہم پیر کے سامنے جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ پیر جس کی عزت کرتا ہے اس کے سامنے تو پوچھو مت، پیر جس کی عزت کر رہا ہے، بڑے بڑے مشائخین کی عزت پیر کر رہا ہے، مگر مرید سامنے سے پیٹھ دکھائے اور چل دیے۔ تو یاد رکھیے، جس کو پیر بڑوں کی عزت کر رہا ہے تو ہمارا بھی فرض اور لازم یہ ہے کہ ہم اس کی عزت کیا کریں، کیونکہ ہم نے پیر کے دامن میں، ہم نے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ مانا ہے کہ ہم شریعت محمدی کی پابندی کریں گے، آداب پیر کا لحاظ رکھیں گے، پیران طریقت کا احترام کریں گے، مگر آج ہمارے پاس نہ پیران طریقت کا احترام ہے، نہ آداب پیری مریدی ہے، نہ ہی ہم پیر کو حقیقت میں پیر تسلیم کرتے ہیں، نہیں تسلیم کرتے۔ مگر یاد رکھیے، جو یہاں پر اپنے پیر کو سب کچھ جانا اور مانا، حقیقتاً میں پیر کو وہاں پر جانے گا اور پہچانے گا، نہیں تو بروز محشر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمام لوگوں کو اپنے اماموں کے سنگات اٹھاؤں گا، ان کے اماموں کے سنگات اٹھاؤں گا۔ کس کے سنگات اٹھاؤں گا؟ اماموں کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ کس کے ساتھ؟ اماموں کے ساتھ۔ تو وہ اماموں سے مراد ہے ہمارے پیر، کون مراد ہے؟ پیر، سب سے اعلیٰ اور افضل پیر حضرت غوث اعظم دستگیر۔ ہم انہی کے سائے اور تلے میں بروز قیامت اٹھیں گے، انہی کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے، مگر ان کا بھی احترام ہم نہیں کرتے۔ ایک زمانہ ایسا دراز آیا کہ حضرت غوث پاک کا، ہم تو بزرگوں سے سنے کہ حضرت غوث پاک کا زبان سے نام نہیں لے سکتے تھے، بغیر وضو زبان سے نام نہیں لے سکتے، مگر آج کے پیروں کا یہ عالم ہے کہ گٹکا چل رہا ہے، چاپ رہے ہیں، حضرت غوث پاک کا نام لے۔ غور کریے، غوث پاک کا نام لے، لنگے سر ہے حضرت غوث پاک کا نام لے رہے ہیں۔ کہاں پر بھی غوث پاک کا نام لینا، کہاں پر نہیں لینا یہ پتہ نہیں ہے، جس جگہ جس محفل چل رہی ہے اس طریقے سے اپنے مریدوں کو جس طریقے سے تعلیم دینا ہے اس طریقے سے دیتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، سب سے افضل اگر کوئی تعلیم ہے تو وہ روحانی تعلیم ہے، جسمانی تعلیم نہیں، مگر آج کل لوگ عرفان کو بھی جسمی طور پر بتا رہے ہیں، ناسوت میں، کوئی لے کر جا کر ملکوت میں، کوئی لے کر جا کر جبروت میں، کوئی روح کی تعلیم نہیں بلکہ جسمانی تعلیم بتا رہا ہے۔ یاد رکھیے، جو مرشد روح کو کلمہ پڑھایا وہ روح کی تعلیم دے گا، جو جسم کو کلمہ پڑھایا صرف جسمانی تعلیم دے گا۔ تو یاد رکھیے، جو آدمی جسم کی تعلیم حاصل کرے گا وہ ناسوت میں رہ جائے گا، ناسوت کی تعلیم حاصل کرنے والا ناسوت میں ٹک جائے گا، جو آدمی روح کی تعلیم حاصل کرے گا وہ روح عالم جبروت میں سیر کرے گا، عالم جبروت میں۔ وہ عالم جبروت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرب کا مقام ہے۔ کس کا مقام ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا مقام ہے عالم جبروت، پھر عالم لاہوت ہے، پھر عالم ہاہوت ہے، پھر عالم سیاہوت۔ تو انسان اپنی منزلیں طے کر کر، ایک وقت ایسا تھا کہ انسان ظاہر نہ تھا مگر چھپا ہوا تھا، مگر قابل ذکر نہ تھا مگر ذکر نہ تھا، وہ عالم سیاہوت میں تھا۔ پروردگار عالم منزلیں بدل 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 کر دنیا میں لایا، موجود ہے مگر اس کا ذکر نہیں، موجود ہے مگر اس کا ذکر نہیں ہے۔ مگر جب یہ دنیا سے چلا جائے گا تو اگر اس کا ذکر باقی رہے گا تو وہ موجود رہے گا، اگر اس کا ذکر باقی نہ رہا تو وہ موجود نہ رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ مشائخ اعظام کے طلبوں کا بوسہ دیتے ہوئے میں بھی چند نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی کئی روز سرکار عارف شاہ قادری جانتے ہیں کہ میرے یہاں بھی میرے سرکار پیر معروف آستانہ میں کافی وہاں بھی محنت و مشقت سے محنت رنگ لائی ہے اور بخوبی سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا
جناب روح فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نذرانہ محبت عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک نچھاور کرے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد طب القلوب طبائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار پیر عادل بیجا پیری رحمت اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ.
مدینہ ہم نہیں آتے خدا را ہند میں آؤ مدینہ ہم نہیں آتے خدا را ہند میں آؤ مدینہ ہم نہیں آتے خدا را ہند میں آؤ مدینہ ہند بن جائے ہمارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تمہارے عاشق صادق کا دل مایوس نہ کرنا تمہارے عاشق صادق کا دل مایوس نہ کرنا تمہارے در کا ہے اس کو اتارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تمہارے عاشق صادق کا دل مایوس نہ کرنا تمہارے در کا ہے اس کو سہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ قیمت کلمہ شہ مہتاب والی سے تمہارے عشق سے خود کو تمہارے عشق سے خود کو سوارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زہر قسمت سے جو پایا بڑی مشکل سے پیرا دل زہر قسمت سے پایا ہوں بڑی مشکل سے پیرا دل زہر قسمت سے پایا ہوں بڑی مشکل سے پیرا دل خدا را دیجیے ہم کو سہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ السلام علیکم حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں خدا ملا ہی نہیں دل کو ہار بیٹھے ہیں حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں خدا ملا ہی نہیں دل کو ہار بیٹھے ہیں
اور نگاہ پیر نے بخشا تو میں نے یہ جانا، نگاہ پیر نے بخشا تو میں نے یہ جانا، لباس پیر میں پروردگار بیٹھے ہیں، تو غوث اعظم کا نام لیجیے نا، غوث اعظم کا نام لیجیے نا، غوث اعظم کا نام لیجیے نا، نام سے ان کے کام لیجیے نا، نام سے ان کے کام لیجیے نا، غوث اعظم کا نام لیجیے نا، غوث اعظم کا نام لیجیے نا، نام سے ان کے کام لیجیے نا، نام سے ان کے کام لیجیے نا، ٹھوکریں کھائیے نا در در کی، ٹھوکریں کھائیے نا تھوڑا پیچھے در در کی، ٹھوکریں کھائیے نا در در کی، ان کے دامن کو تھام لیجیے نا، ان کے دامن کو تھام لیجیے نا، پہلے بنیے غلام جیلانی، پہلے بنیے غلام جیلانی، بعد ان کے مقام لیجیے نا، بعد ان کے مقام لیجیے نا، قادری میں کدے